یہی تو بات ہے. تو ہم وہ سنی ہیں یوں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. میرا امام اپنی بچی کو قرآن سناتے جا رہے ہیں, بچی پیچھے پیچھے پڑھتی جا رہی ہے, سنتی جا رہی ہے, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. سیدہ زینب کے کانوں میں آواز گئی, اللہ اکبر. میں تصور میں جاتا ہوں, خیالات کی دنیا میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں, اے امام پاک, آپ اس خیمے میں بیٹھ کے اپنے سینے پہ لٹا کے بٹھا کے اپنی بچی کا آج تم نے قرآن کا آغاز تو کرا دیا, اب یہ بتاؤ اس کا خاتمہ اور آمین کون کرائے گا؟ اللہ اکبر. میرے امام پاک کی روح آج بھی جواب دیتی ہے, کہتی ہے, وہ میرے ماننے والوں, میں نے قرآن ان کو سکھا دیا ہے, یہ ایسی آمین کریں گے, ایسی آمین کریں گے کہ ان کے پڑھنے پر ساری دنیا ناز کیا کرے گی. یہ ہمارے خاندان کے بچے ہیں. اللہ اکبر. امام پاک نے قرآن سکھایا, حضرت زینب بھی آ گئی, ننھی سکینہ کو اٹھا کے لے گئی, بھائی کو آرام کرنے دو. اللہ اکبر. جب سکینہ کو پہنچا دیا, حضرت امام پاک اٹھے اپنی بہن سے مشورہ کرنے کے لیے. آپ کا خیمہ الگ تھا زینب کا, وہاں تشریف لے کر گئے, بہن سے مشورہ کرنے کے لیے گئے اور جا کے کہتے ہیں, اے بہن اب بتاؤ, یہ صبح مار کا ہونے والا ہے, میدان کارزار شروع ہوگا, آپ کی کیا مرضی ہے؟ میں رات کے اندھیرے میں سب کو اجازت دیتا ہوں, اپنے ماننے والوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. اے میرے اصحاب, اے میرے ماننے والوں, صبح قتل و غارت کا معاملہ ہوگا, تلواریں چلیں گی, گردنیں کٹیں گی, ہم بھی شہید ہوں گے, ادھر بھی قتل کر دیے جائیں گے, گاجر و مولی کی طرح لوگوں کے جسم گرتے نظر آئیں گے. یہ رات کا اندھیرا ہے, میں نے تمہیں آزاد کر دیا, تم چلے جاؤ. اور یہاں تک کہ آپ نے چراغ بند کر دیے, چراغوں کو بجھا دیا تاکہ جانے میں کسی کو شرم نہ آئے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد میں, 1-2 گھنٹے کے بعد میں, امام پاک نے چراغ روشن کیا کہ دیکھو کون کون چلا گیا. اللہ اکبر. جب چراغ روشن کیا گیا, ایک بھی وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا. میرے امام پاک نے فرمایا, کیا بات ہے, آپ گئے کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں, اے امام پاک, آپ کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ تمہیں چھوڑ دیا تو نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے, کیونکہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. یہ دنیا نبی کی, یہ دنیا نبی کی, زمانہ نبی کا, ہر ایک دانا دانا ہے میرے نبی کا. یہ دنیا بھی میرے نبی کی ہے, یہ دنیا بھی حسین کی ہے, آخرت بھی حسین کی ہے. اے حسین, تمہیں کہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر چلے بھی گئے تو موت تو آنی ہے, آج نہیں تو کل آنی ہے, کل نہیں تو پرسوں آنی ہے, 1 سال کے بعد آنی ہے, 5 سال کے بعد آنی ہے, آخر موت آئے گی. قبر میں جائیں گے, حشر میں کھڑے ہو جائیں گے اور آقا سوال کریں گے, تم وہی لوگ ہو نا کہ کربلا میں میرے حسین کو چھوڑ کے آئے تھے؟ کیا تمہاری زندگیاں میرے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا تمہاری اولادیں میرے حسین کی اولاد سے زیادہ قیمتی ہیں کیا؟ اللہ اکبر. سارے کے سارے اصحاب و انصار نے ایک زبان ہو کے کہا تھا, جینا بھی تمہارے لیے, مرنا بھی تمہارے لیے, جینا بھی تمہارے لیے, مرنا بھی تمہارے لیے, اور یہاں بھی ہے تمہارے لیے, وہاں بھی ہے تمہارے لیے. ہماری ساری زندگی ایک ایک سانس یا حسین تمہارے نام پر قربان, ساری رات یہ گزرتی چلی گئی. میرے امام پاک نے زینب سے فرمایا, اے زینب, اب صبح ہونے والی ہے, اذان کا وقت ہونے والا ہے, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, صبح کو اگر کوئی قتل کیا جائے, شہید کیا جائے تو آپ رو بھی تو اس انداز سے رونا, دل کا لابہ آنکھ سے نکلے, لیکن آواز بلند نہیں ہونی چاہیے, بالوں کو بکھیرنا مت, اپنے دوپٹے کو ہٹانا مت, عزت کو ملحوظ رکھنا, پردے کو ملحوظ رکھنا. یہ پردہ کبھی ہٹنے نہ پائے, کیونکہ یہ پردہ نہیں ہے, حقیقت میں میری امی
حفیظ بھائی نے مجھے فون کر کے کہا آج گھڑی نہیں دیکھنی، آج گھڑی نہیں دیکھنی ہے، لیکن اب عادت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے چہرے کی گھڑی نظر آ جاتی ہے، کبھی کبھی اس کی نظر نہیں آتی، لوگوں کے چہروں کی گھڑیاں دکھ جاتی ہیں کہ آنکھیں ڈبا رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے نا انشاءاللہ اگر 1 بجے تک بھی بیان ہوا تو کوئی 10 سے بس ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں رنگ حسین میں ایسا ڈبو دیا جائے گا کہ تمہیں حسین کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نظر ہی نہیں آئے گا۔ آج اللہ کا شکر مائک بھی ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے نا، ایک بار درود پاک پڑھ کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، میرے امام پاک نے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر اذان پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا اذان ہوگی، میرے امام پاک کے ساتھ 17 سال کا بیٹا، ہم شبیہ پیغمبر، سبحان اللہ، ہم شبیہ پیغمبر، جس کی صورت میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور نظر آیا کرتا تھا۔ امام پاک کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا دل گھبراتا کہ بہت دیدار کرنا ہے آقا کا، تو میں کہہ دیا کرتا تھا علی اکبر کا چہرہ دیکھ لو تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، ایسا چمکتا ہوا چہرہ۔ میدان کارزار میں اذان پڑی، علی اکبر نے اذان پڑھی، میرے حسین نے جماعت کھڑی کی اور آپ نے امامت کی۔ وہ زندگی کی آخری نماز تھی جو امامت کے ساتھ میں کرب و بلا میں پڑھی گئی، لیکن دیکھیے گا حال یہ ہے ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں اور شمر کے خیمے میں بھی اذان پڑھی گئی، ادھر بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر بھی پڑھا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، عجیب جنگ ہے یہ، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی۔ اسی لیے تو قرآن نے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نمازوں کو دیکھ کے بہک مت جانا، روزوں کو دیکھ کے بہک مت جانا، داڑھیوں کو دیکھ کے بہک مت جانا، چپوں کو دیکھ کے بہک مت جانا۔ اگر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کس کے ساتھ میں ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ میں ہے جو اللہ کے فرمان پر صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو فرق تھا، حسین نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے جو اللہ نے قانون نازل کیا تھا، اسی کے مطابق اپنے نفس کا قتل کر کے اللہ کی رضا کے لیے سر سجدے میں تھا، اور ادھر نماز ہو رہی تھی لیکن دل میں بغض تھا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ حسین کو قتل کرنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صبح ہوئی، فجر کی نمازیں ہو گئیں، معرکے کی تیاری ہے، 22,000 کا لشکر اپنی سواریوں پہ تلواریں لے کے کھڑا ہے اور اس کا کمانڈر اعلان کر رہا حسین باہر نکلو، جنگ کی تیاری ہے۔ امام پاک نے اپنے خیمے پر نظر ڈالی اور اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، لانے کے بعد میں امام پاک نے ان کی طرف توجہ کی، کہا چلو ایک بار اپنے مناقب بتا دیے جائیں، اپنے مراتب بتا دیے جائیں۔ امام پاک نے فرمایا کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں، سید شباب اہل الجنہ ہوں، ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہا تم ہم سے اپنے آپ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے حسین کا قتل تمہارے لیے حرام ہے، اگر میرے جسم سے خون کا قطرہ بھی نکلا اور تم نے مجھے قتل کیا اور مجھے شہید کر دیا تو پھر تمہیں جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا، کیونکہ میرا قتل جہنم کی سند بن جائے گی۔ اس لیے مجھے پہچانو، میرے مناقب کو پہچانو۔ میں آقا کے کانوں پر بیٹھا کرتا تھا، آقا نے مجھے زبانیں چسائی ہیں، ہمارے لیے قرآن میں آیتیں اتری ہیں، ہمارے لیے اللہ نے پاکی بیان کی ہے، ہماری مناقب کو سمجھو۔ اس نے کہا حسین بہانے اور ہیرے تلاش مت کرو، ہم تمہیں بھی جانتے ہیں، تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ جانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو کئی پاروں کے حافظ بھی تھے ان میں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، یہ ضروری نہیں کہ حافظ اگر کوئی ہے تو راہ پر چل رہا ہے،
हाफिज भी गुमराह हो सकता है। बहुत से लोगों ने तो इल्म भी हासिल कर रखा था, कुरान के हाफिज भी थे और सहाबियों के बेटे भी थे, लेकिन अल्लाह जब अकल जब अल्लाह दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। जब अल्लाह किसी से दीन लेता है ना तो अकल छीन लेता है। अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने जब ये तकरीर फरमाई, फरमाया लोगों अब इस वक्त तुम ऐसी जगह पर खड़े हो कि यहाँ से एक रास्ता जहन्नम को जाता है और एक रास्ता जन्नत को जाता है कोई जन्नत में आए, है कोई जन्नत के रास्ते में चले। अब 22,000 का लश्कर है, सामने बड़े बड़े कमांडर तलवार लिए खड़े हैं, कोई बाहर निकलेगा तो कत्ल कर देंगे। किसी में जुर्रत हो सकती है इतनी? कोई नहीं निकला। लेकिन तारीख ये बताती है कि जब जब अहले बैत ने तबलीग की है तो अल्लाह ने उनकी दुआ को रायगा नहीं जाने दिया है, कोई ना कोई जरूर निकल के आया है। अब आसमान फलक के तारे इंतजार कर रहे थे कि हुसैन ने पुकारा है तो 22,000 से कौन निकल कर आएगा। अल्लाह अकबर। एक मर्द मुजाहिद निकल कर आया जिसका नाम हुर था, जिसका नाम हुर था। हजारों में 72 तंत तस्लीम और रज़ा वाले, खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। लगा कर हुर ने ये नारा यजीदी फौज से बोले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। घोड़े को एड़ लगाए, घोड़े को एड़ लगा के इमाम पाक की बारगाह में आ गए, आके अर्ज करते हैं इमाम पाक मुझे पहचान लो, मैं वही कमीना हूँ, मैं वही गुस्ताख हूँ, सबसे पहले जिसने कर्ब बला में यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं आपकी बात सुन के मेरे दिल की आंखें खुल गई हैं, क्या आप मेरी गलती को माफ कर दोगे क्या? मेरे इमाम ने फरमाया तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, इसका माना होता है आजाद, आजाद का होना। तुझे मैंने भी आजाद किया और मैंने तेरी गलती को भी माफ किया। हुर कहता है क्या हकीकत में मेरी गलती माफ हो गई? मेरे इमाम ने फरमाया तेरी गलती माफ कर दी गई है और तेरे मुकद्दर में जन्नत भी लिख दी गई है। नीचे उतर के आ, नीचे उतर के आ, नीचे उतर के आ। और ने कहा ओ मेरे इमाम इस घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगा जब तक कि मेरी जान तुम्हारे कदमों में ना निकल जाए। अब मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दो। हजरत इमाम पाक से इजाजत ली, इसने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी फौज की तरफ रुख कर दिया। अमर साद और शिमर चिल्ला के कहने लगा ओ हुर कमांडर था, हमें तो बड़ा तुझ पर भरोसा था, तू इतना बुज़दिल कहां से हो गया? तुझ में ये तेरी कमर कैसे टूट गई? तुझे मालूम है जिस खैमे में तू जा रहा है वहां 3 दिन से पानी भी नहीं है, वहां घोड़े भी प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, यहाँ तक कि नन्हे बच्चे भी प्यासे हैं। तुझे वहां प्यास मिलेगी और प्यासा मार दिया जाएगा। इमाम पाक की बारगाह से आया था, उन्होंने कहा जो कल तक होता अब ज़बान कहती है उसे हज़रत हुर कह दिया जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत हुर है, हज़रत हुर ने शिमरे लाइन से कहा था और मेरे साथ तू भी सुन ले, शिमरे लाइन तू भी सुन ले, तूने प्यासा कहता है ये वो है अगर जमीन पर एड़ी मार दे तो ज़मज़म निकल आता है। तू इन्हें प्यासा बता रहा है, तुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, तुझे दिख रहा है ये प्यासे है, हकीकत में ये हौज़े कौसर के मालिक है। तुझे तो नहरे फुरात का पानी दिख रहा है, मुझे तो हौज़े कौसर पे आका का दीदार हो रहा है। सुभान अल्लाह। गए हजरत हुर मैदान कारज़ार में तलवार चलाई, आखिरकार जामे शहादत भी इमाम पाक को आवाज लगाई। मेरे हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया और हुर को लेकर आ गए। अभी हुर को रखा था, तलवार लेके हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर सामने खड़े हैं। बड़े इख्तिसार के साथ से गुजरना चाहता हूँ क्योंकि ये शहादतें थोड़ी थोड़ी आप सुन चुके हैं। हजरत अली अकबर सामने खड़े हैं, 17 साल के नौजवान हैं, आका से इजाजत ले रहे। आका हुसैन ने फरमाया बेटा तू मेरा बेटा है और तू मेरा 17 साल का हम शबीह पैगंबर है, तुझे देख के दिल को ठंडक मिलती
ملتی ہے جب آقا کا دیدار کرنا ہوتا ہے تجھے سامنے بٹھا لیتا ہوں تو کیوں جا رہا ہے میں تجھے اجازت نہیں دوں گا علی اکبر کہتے ہیں اے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا بیٹا 17 سال کا ہو اس کا باپ میدان کارزار میں اس کے سامنے شہید کر دیا جائے تو پھر بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہوا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا وفادار ہوتا ہے المختصر حضرت امام پاک نے اجازت دی میدان کارزار میں علی اکبر چلے گئے میدان کارزار میں گئے تو عمرو صاحب نے کہا ایک بہت بڑے بہادر کا نام لیا اور کہا جلدی جا اور جا کے ان سے مقابلہ کر تو کہنے لگا میں کیسے مقابلہ کروں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں سب سے مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتا مصطفیٰ جان رحمت سے مقابلہ نہیں کر سکتا اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے تیرے سامنے اللہ کے نبی نہیں ہے یہ علی اکبر ہے کہا علی اکبر کے چہرے میں نبی نظر آتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو وہ چمک نظر آ رہی ہے اس نے کہا ہاں علی اکبر کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت ہے کہ اس میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے اللہ اکبر اس نے اپنے بچوں کو بھیجا علی اکبر کے سامنے علی اکبر نے ایک ایک کر کے لوگوں کی گردنیں کاٹ دی کسی کی گردن اڑائی کسی کا سینہ کاٹ دیا کسی کے پیٹ سے کاٹ دیا جب بھی کاٹتے تھے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے کیونکہ یہ تلوار علی کی پودے کی چل رہی تھی سبحان اللہ کیونکہ علی کا یہ کمال تھا جب تلوار ظالم پر پڑتی تھی تو برابر حصے میں کاٹ دیا کرتی تھی جب پوتے نے کربلا میں چلائی تو لوگوں نے کہا تھا یہ تلوار تو ایسے چلاتا ہے جیسے علی نے خیبر میں چلائی تھی اسی لیے تو کوئی کہتا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی تر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اپنی خیبر کانپ جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ میدان کارزار میں علی اکبر نے خیبر کی یاد دلائی ہے المختصر ابا کی بارگاہ میں آئے او میرے ابا اے میرے امام ایک بار تھوڑے پانی کے قطرے مل جائیں نا تو اس کے بدلے میں 22,000 کی گردنیں تمہارے قدموں پہ لا کے رکھوں گا میرے امام نے فرمایا بیٹے ہمیں 22,000 کا خاتمہ نہیں کرنا ہے بلکہ اسلام کے پودے کو اپنی گردن دے کے اونچا کرنا ہے اسلام کو پودے کو اپنا خون دینا ہے اسلام کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے بیٹے اب اسلام کو تیری قربانی چاہیے اور جا اب تجھے پانی دنیا کا نہیں پلایا جائے گا حوض کوثر پہ آقا انتظار کر رہے ہیں ابا علی انتظار کر رہے ہیں مخدومہ فاطمہ انتظار کر رہی ہے جا چلا جا حوض کوثر پہ جنت کے حور غلمہ تیرے استقبال کے لیے آسمان پہ موجود ہے علی اکبر گئے جا کے گھس گئے لوگوں میں جب یہ پروانہ مل گیا نا کہ حوض کوثر پہ آقا انتظار کر رہے ہیں تو پھر موت کیا چیز معنی رکھتی ہے پھر موت کیا معنی رکھتی ہے اور لوگوں اگر خبر آ جائے کہ چلو مدینے چلنا ہے تو پھر چاہے کھیت بیچنا پڑے تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے گھر گروی رکھنا پڑے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ آقا کا دیدار ہو جائے میرے حسین نے فرمایا آقا بلا رہے ہیں علی اکبر نے کہا صرف جان کا کوئی مطلب نہیں ہے میدان کارزار میں تلوار چلائی ظالموں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی امام پاک کا شہزادہ زمین پر گرا یا ابھی اپنے ابا کو آواز لگائی میرے آقا حسین توڑ کے آئے آج زمین پر لیٹے تھے امام پاک نے اپنے بچے کا سر اپنے زانوں پر رکھا رکھنے کے بعد میں اپنے پگڑی کے شمائلے سے اپنے بیٹے کے چہرے کو صاف کیا علی اکبر نے آنکھوں کو کھول دیا آنکھیں کھولی میرے امام نے فرمایا اے میرے بیٹے بتا کوئی آخری خواہش ہو تو کوئی بتا دے امام پاک کا شہزادہ کہتا ہے وہ ابا جان کوئی خواہش نہیں ہے آخری وقت آپ کا دیدار ہو گیا لیکن یہ سینے میں ایک برچھی لگی ہوئی ہے جو بڑی تکلیف کر رہی ہے ذرا اس کو نکال دیجئے گا اللہ اکبر وہ کیا باپ ہے اللہ اکبر وہ 56 سال کا میرا حسین ہے میدان کارزار میں اپنے بیٹے کو جب لینے گیا تھا تو روایتوں میں لکھا ہے بال بھی کالے تھے داڑھی بھی کالی تھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن 17 سال کے بیٹے کے سینے میں جب بھالا لگا ہوا دیکھا اور کہا اس کو نکال دیجئے میرے امام پاک نے وہ ہمت علی کا میرے علی کی ہمت کو سمیٹ کے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کو نکالا تو نکالتے کیا ہے کہ اس میں سے خون کا فوارہ نکلا اور میرے امام پاک کے چہرے پر پڑا میرے امام نے چہرے پر ملا یہ اپنے بیٹے کا خون ہے اللہ اکبر یہ اپنے بیٹے کا خون ہے چہرے کو مل کے آسمان کی طرف دیکھا اے میرے مولا یہ تو 17 سال کا ہے میں سب قربان کر دوں گا بس اتنا بتا دے کہ تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے سبحان اللہ بات اللہ کو راضی کرنے کی تھی بات اللہ
کرنے کی تھی. یا اللہ تو راضی ہو جا. امام پاک نے جب نکالا اور جب نیزے کی طرف دیکھا جو برچی نکالی تھی اس پر حضرت علی اکبر کے دل کا ایک ٹکڑا نکل کر آیا. اندازہ لگائیں علی اکبر کے دل کا ٹکڑا جب باپ نے دیکھا تو میرے حسین کو اتنا صدمہ ہوا, میرے حسین کو اتنا صدمہ ہوا. آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک ہاتھ اپنے پیٹھ پہ رکھا. رکھنے کے بعد میں کہنے لگے آج حسین تیری کمر ٹوٹ گئی, آج حسین تیری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور میدان کارزار سے لے کے چلنے لگے. حضرت زینب خیمے سے انتظار کر رہی تھی, بھیا بھتیجے کو لے کے آ رہے ہوں گے, شاید زخمی ہوا ہوگا. جب لے کے آ رہے تھے تو ام ارباب قریب آ گئی. ام ارباب نے آ کے کہا زینب یہ کون بوڑھا آدمی آ رہا ہے جس کی باہوں میں کوئی بچہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر. زینب تو سگی بہن تھی نا, بھائی بوڑھا ہو جائے تب بھی پہچان لیتی ہے, بھائی بیمار ہو تب بھی پہچان لیتی ہے, بھائی اگر رات میں بھی آئے تب بھی آہٹ پہچان جاتی ہے. بہن تھی. حضرت زینب نے فرمایا ام ارباب یہ کوئی بوڑھا نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ میرا بھائی حسین ہے. علی اکبر کی شہادت نے اس کے غم نے آج 56 سال میں میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا ہے. اتنا بڑا صدمہ امام پاک کو گزرا. علی اکبر کی لاش کو ابھی رکھا ہی تھا, سامنے دیکھا 19 سال کا ایک اور نوجوان کھڑا ہے جس کا نام قاسم تھا. قاسم کے ہاتھ میں تلوار ہے. چچا اجازت دے دو, چچا اجازت دے دو. میرے آقا حسین نے فرمایا او میرے بھائی کی نشانی میں تجھے کیسے اجازت دے دوں, میں تجھے کیسے اجازت دے دوں, تو میرے بھائی کی نشانی ہے. میں تجھے دیکھتا ہوں تو دل کو قرار آتا ہے. بات نہیں بنی تو حضرت امام قاسم حضرت زینب کے خیمے میں چلے گئے. کیا کرنے کے لیے گئے؟ امام حسین کی شکایت لے کے گئے. او میری پھوپھی, بھائی چچا تو مان ہی نہیں رہے, مجھے بھیج نہیں رہے, آپ میری سفارش کر دیں. روایتوں میں آتا ہے آپ کا ہاتھ بازو پر لگا تو دیکھا کہ کچھ بندہ ہے. آپ نے اس کو کھولا تو تعویذ نہیں تھا بلکہ ایک رقعہ تھا, ایک خط تھا. اس خط کو کھولا گیا, حضرت زینب کو دیا گیا. زینب نے اس کو پڑھا. اس میں لکھا تھا اے قاسم زندگی میں ایک ایسی وقت آئے گا کہ چاروں طرف سے تلواریں ہوں گی, میرا بھائی گھیر لیا جائے گا, پریشانی کا یہ سب سے بڑا وقت ہوگا. ایسے عالم میں اپنی جان کو بچا کے مت بھاگ جانا, ایسے عالم میں اپنے آپ قدم کو پیچھے مت ہٹا لینا. اگر تو میرا بیٹا ہے اور علی کا پوتا ہے تو میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دینا, نہیں تو کل قیامت کے دن میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. اللہ اکبر. حضرت زینب نے خط لیا, امام پاک کو دیا اور کہا بھیا یہ خط پڑھ لیجئے گا. میرے امام نے پڑھا تو آنکھ سے آنسو نکل گئے. اب میری مجبوری ہے تجھے اجازت دینا. امام پاک نے اجازت دی. امام قاسم کربلا میں چلے گئے. عرفق نام کا ایک بہت بڑا بہادر تھا. عمرو سعد نے اس سے کہا حضرت جائز سے جا کے مقابلہ کر لے. اس نے کہا میرے پاس میں 100 ہاتھیوں کی طاقت ہے, 100 سپاہیوں کے بازوؤں کی طاقت ہے. اس بچے سے لڑوں گا تو لوگ میری مذاق اڑائیں گے. عمرو سعد نے کہا یہ تجھے بچہ نظر آتا ہے یا علی کا پوتا ہے؟ علی کا, یا علی کا پوتا ہے, تجھے بچہ نظر آتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں. اس کا بیٹا آیا. امام قاسم نے ایک ہی بار میں کام ختم کیا, واصل جہنم. دوسرا آیا, اس کی تلوار بھی چھین لی, اس کا گھوڑا بھی چھین لیا اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا. ارزق کو غصہ آیا کہ میرے بیٹوں کو مار دیا. ہاتھی کی طرح منڈلاتا ہوا آ رہا تھا, بڑے غرور و تکبر میں تھا, لیکن یہ دانشور لوگ تھے. اللہ اکبر. انہیں داؤ پیش تو جبریل نے سکھائے تھے, یار یہ تجھے والوں سے کیسے مات کھا جاتے, یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ گردنیں دینی تھی. جب وہ قریب آیا تو حضرت قاسم نے فرمایا اپنے اوپر اتنا گھمنڈ کرتا ہے, اتنا بڑا اگر سپہ سالار ہے, بچہ لگتا ہے میرے سامنے. تجھے تو ابھی گھوڑے کی زین سنبھالنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. تیرے گھوڑے کی زین کا بند ڈھیلا ہے. اس نے جب سنا میری زین کا بند ڈھیلا ہے کہیں گر نہ جاؤں, نظر پلٹا کے دیکھا میرے قاسم کی تلوار گردن پہ آ گئی تھی. ایک ہی نے گرا کے نیچے کر دیا. کسی نے کہا تھا یہ تو دھوکہ ہے, تو آپ نے فرمایا یہ دھوکہ نہیں, یہ جنگ کا اصول ہے. یہ جنگ کا اصول ہے کہ جنگ جیسی بھی ہو جنگ جیتنی چاہیے. میں نے اس کا قتل کر دیا, یہ واصل جہنم ہو گیا. جب شمن نے دیکھا, عمرو سعد نے دیکھا کہ یہ تو قاسم جلال میں آ گیا ہے, یہ تو حسینی خون طرف گیا ہے, اب علی کا شیر پچھاڑ سے باہر آ گیا ہے, اب اس کو کون روکے گا؟ ایک دو کے بس کی بات نہیں ہے. عمرو سعد نے کہا کئی 100 سپاہی چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو. یہ غدار, یہ بے وفا لوگ, معاہدہ تو یہ تھا کہ ایک ایک کر کے لڑیں گے,
ایک کے بدلے میں ایک، چلیے ایک نہیں تو ایک کے بدلے میں دو، زیادہ سے زیادہ 5 آ جائیں، یہ کون سی بزدلی ہے، یہ کون سی بہادری ہے کہ ایک کے سامنے کئی سو لوگ دور سے کھڑے ہو کے تیروں کی بارش کریں۔ المختصر امام پاک کا یہ